اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا إلی حین۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، وخلقنا لہم من مثلہ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں، ما یرکبون، جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہے۔ اس صورت میں پیچھے آپ تعارف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں مختلف عقائد کا بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت کی ضمن میں ایک بستی کا واقعہ سنایا، جس میں اللہ تعالی نے 3 رسولوں کو بھیجا تھا۔ اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 3 اللہ کے رسول نہیں تھے، بلکہ وہ وقت کے پیغمبر کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا پیغام لے جانے والے 3 برگزیدہ شخصیات تھیں، جن کو ان کی قوم نے جھٹلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور اسی ضمن میں حبیب نجار کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا، جو دور دراز سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی حمایت اور نصرت کی، جس کی پاداش میں ان کی قوم نے ان کو شہید کیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ جو اکرام والا معاملہ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک تو عقیدہ توحید سمجھانا ہے کہ جس رب نے یہ تمام نشانیاں پیدا کی ہیں، تو وہی رب اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس کی ضمن میں عقیدہ آخرت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رب ان نشانیوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ مردہ زمین کو زندگی بخشنا، یہ اس کو بطور نشانی کے پیچھے اللہ نے بیان فرمایا۔ سورج اور چاند کو اور مختلف چیزوں کے جو جوڑے اللہ نے پیدا کیے، ان کو بطور نشانیوں کے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ انہی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی تسلسل میں آج اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نشانی اس آیت میں بیان فرمائی کہ ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل عرب عام طور پر اپنی جوان اولاد کو تجارت کے لیے بحری سفر میں بھیجتے تھے۔ جب انسان سمندر کے درمیان میں ہوتا ہے، چاروں طرف مہیب سمندر ہے، اس کی خوفناک لہریں ہیں، تو وہاں صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جو انسان کو ان لہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو بطور نشانی کے بیان فرمایا کہ تمہاری اولاد سمندروں میں جاتی ہے، سفر کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بحفاظت ان کو واپس لے آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تمہارے لیے نشانی ہے۔ تم اس نشانی پر اگر غور کرو گے تو تمہیں عقیدہ توحید بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جب تمہیں اللہ جل جلالہ کی قدرت پر یقین ہو جائے گا تو پھر عقیدہ آخرت کو سمجھنا بھی تمہارے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو رب ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ قبروں سے انسان کو کھڑا کر کے اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ذریت سے مراد اولاد، کہ اللہ نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ذریت کا لفظ ازداد میں سے ہے۔ ازداد میں وہ الفاظ آتے ہیں جن کے 2 متضاد معنی ہوتے ہیں۔ تو کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ یہ ازداد میں سے ہے، اور جہاں اس کا معنی اولاد آتا ہے، وہاں اس کا معنی آباء و اجداد بھی آتا ہے۔
تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ جو قرآن کریم کے مخاطب تھے، ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے کچھ چنیدہ لوگوں کو محفوظ رکھا تھا۔ طوفان نوح آیا تھا اور کائنات میں جتنے لوگ آباد تھے جو نافرمان تھے وہ تمام اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ اس میں زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ ہمارے حکم، ہماری وحی کے مطابق، ہماری نگرانی میں تم کشتی تیار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم اور اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی۔ جب آپ کے ذہن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تصور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قدیم زمانہ تھا، کوئی چھوٹی موٹی کشتی ہوگی، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بہت عظیم کشتی تھی۔ چنانچہ 3 منزلہ کشتی تھی، 450 فٹ لمبی تھی، 750 فٹ چوڑی تھی اور 45 فٹ اس کی اونچائی اور 3 منزلہ۔ یہ ایک عظیم الشان بحری جہاز تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمانے میں اللہ جل جلالہ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنایا۔ اور پھر جب طوفان آنا شروع ہوا تو اس وقت جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سب کو اس کشتی میں سوار کیا گیا، اور جو جانور روئے زمین پر تھے ان کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں سوار کیا گیا، تاکہ جانوروں کا جو سلسلہ ہے، ان کا جو توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے وہ کائنات میں آگے چلتا رہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ کوئی 70-72 کے قریب وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان سے محفوظ رکھا۔ اور 3 حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حام، یافت اور سام، اور ایک بیٹا جو کنعان نامی تھا، نافرمان تھا، وہ اس طوفان میں غرق ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ حضرات تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان سے محفوظ رکھا۔ تو اس طریقے سے آنے والی کائنات حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کائنات کے نسل انسانی کے جد امجد ہیں۔ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی جتنی نسل انسانی ہے وہ تمام ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو گویا اہل عرب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور یہ اللہ جل جلالہ کی ایک نشانی تھی کہ کس طریقے سے وہ کشتی طوفان کے زمانے میں پانی پر چلتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے جا کر ایک جگہ اس نے استقرار حاصل کیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو محفوظ رکھا۔ تو اگر تم لوگ اس پر غور کرو گے تو اللہ جل جلالہ تک رسائی حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ کشتی جیسی اور چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ جیسے اہل عرب اونٹ پر سواری کرتے تھے، اور اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ تمام سواریاں ہیں جو آ چکی ہیں، جن کو انسان دریافت کر چکا ہے یا قیامت تک دریافت ہوتی رہیں گی۔ جیسے سورہ نحل میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں یا وہ چیزیں تمہارے لیے بطور سواری کی پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو، جو تمہارے علم میں نہیں ہے، تو وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں سیدھی سادھی کشتیاں ہوتی تھیں، پھر بادبانی کشتیوں کا رواج پڑا، پھر بھاپ سے چلنے والے سٹیمر انسان نے دریافت کیے، اور اس کے بعد اب پیٹرول سے، ڈیزل سے، تیل سے چلنے والے عظیم الشان جہاز ہیں
جو لاکھوں ٹن وزنی ہیں، لاکھوں ٹن کا سامان لے جاتے ہیں، ہزاروں انسان اس میں سما جاتے ہیں، اور اب تو اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو جنگی جہاز بردار ہوتے ہیں کہ ان میں رن وے بنا ہوتا ہے اور جنگی جہاز اس میں لینڈ بھی کرتے ہیں، اور مختلف ممالک جنگی تیاریوں کے طور پر اس قسم کے جہاز تیار کرتے ہیں۔ تو کشتیوں کی جدید شکل یہ ہے، اور نہ جانے آگے انسان کتنی جدید شکلیں اس کی پیدا کرے گا۔ اور سڑکوں پر آپ دیکھ لیجئے کہ گھوڑوں، گدھوں، خچروں پر انسان راستوں پر سفر کرتا تھا، اور اب یہ تیز ترین گاڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ فضا کو آپ دیکھ لیجئے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس طریقے سے فضا میں پرواز کرے گا، اور اب جہاز ہیں، پلک جھپکنے میں انسان دور دراز کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، اور اب تو اس زمین سے چاند تک انسان پہنچ چکا ہے، مریخ تک پہنچنے کی تیاریوں میں ہے۔ تو یہ جتنی سواریوں کی نت نئی شکلیں ہیں، چاہے وہ زمینی سواری ہے، بحری سواری ہے، فضائی سواری ہے، کوئی بھی سواری ہو، یا قیامت تک رہتی دنیا تک جو بھی جدید شکل آئے گی وہ اس میں آئے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، جو چیزیں اب تک انسان پیدا کر چکا ہے اور جو آگے پیدا کرے گا۔ اب بناتا تو انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب کی ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں نئی سواری بنانے کا تصور اللہ جل جلالہ ڈالتا ہے، اور پھر اللہ ہی انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ جدید سواری بنا لیتا ہے۔ تو بنانے والا کام تو انسان کرتا ہے، لیکن توفیق باری تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے نسبت اپنی جانب کی ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی، یعنی کشتی جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، تو ہم انہیں غرق کر ڈالیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، جس کے بعد نہ تو کوئی فریاد ان کی کسی تک پہنچے، یعنی جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے جو اللہ جل جلالہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان سمندر میں ہوتا ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، لیکن سمندر میں جہاں چاروں طرف لہریں ہیں، وہاں انسان کو کوئی ظاہری سبب بھی نظر نہیں آتا جس کا سہارا لے کر وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ بڑے بڑے عظیم الشان بحری جہاز جن میں ہر طرح کے حفاظتی بندوبست ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جہاز جن پر ہر طرح کے تعیش کا سامان ہے، ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن پلک جھپکنے میں وہ ڈوب جاتے ہیں، یا تو کسی سمندری چٹان سے ٹکرا گئے، یا دو جہاز آپس میں ٹکرا گئے، یا کوئی بحری طوفان آ گیا، جس کے نتیجے میں سمندر میں ڈوبنے والے کی پکار بھی کوئی نہیں سنتا، نہ اس کی فریاد تک کوئی پہنچے گا، اور نہ مددگار ٹیمیں ان تک پہنچ پاتی ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں طوفان آئے اور زمین سے جو ہے وہ ان تک مدد پہنچ سکے۔ بعض اوقات پہنچ بھی جاتی ہیں جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اگر ہماری مشیت ہو تو ہم انہیں سمندری سفر کے دوران غرق کر ڈالیں، اور کوئی ان کی فریاد تک نہیں پہنچے گا، ان کی فریاد کسی تک نہیں پہنچے گی، کوئی ان کی فریاد پر لبیک نہیں کہے گا، اور نہ ہی ان کی جان بچائی جا سکے گی۔ ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے ایک معین وقت تک چونکہ انہیں زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں سمندری سفر سے بخیر و عافیت واپس لے آتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں، بالخصوص ہمارے ماحول میں، آپ دیکھ لیجئے جس طرح ہمارے ہاں ایک ٹریفک کی بے ہنگم صورتحال ہے کہ جب انسان روڈ پر نکلتا ہے تو ایک معجزہ ہی ہوتا ہے کہ وہ زندہ سلامت گھر واپس آئے۔ بالخصوص ہماری سڑکوں پر جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں
خاص طور پر نوجوان موٹر سائیکل سوار جس طریقے سے موٹر بائک وہ چلاتے ہیں، تو اس کے بعد گھر واپس پہنچنا حفاظت کے ساتھ یہ اللہ جل جلالہ ہی کی توفیق ہے، اور چونکہ اللہ نے زندگی لکھ رکھی ہے اس لیے انسان گھر واپس آ جاتا ہے۔ آپ روزانہ مختلف تجربات کرتے ہیں کہ انسان سڑک پر سفر کے دوران کس طریقے سے بال موت کے منہ سے بچ جاتا ہے۔ بچتا کیوں ہے؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک معینہ وقت تک اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی، اور جب وقت پورا ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے انسان کی موت کے لیے بن ہی جاتا ہے، جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور انسان نے واپس جانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم حفاظت گھروں کو لوٹ آتے ہو یہ ہماری رحمت کی بدولت ہے، اور ہم نے تمہیں ایک معینہ وقت تک مہلت دے رکھی ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو بحفاظت واپس آتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا کہ بچو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے بعد آئے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تمہارے بعد ہے، اس سے بچو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ہے، اس سے مراد موت ہے، کہ انسان کے سامنے موت کھڑی ہے، اور ایک وقت آنا ہے جب انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اور جو تمہارے پیچھے ہے، اس سے مراد دنیا ہے اور انسان کے اعمال ہیں جو انسان یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اگر پیچھے اس نے ایسے اعمال چھوڑ رکھے ہوں جن کے برے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہتے ہوں، تو اگرچہ انسان قبر میں جا چکا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کے کیے گئے اعمال کے برے اثرات جاری ہیں تو ان کا وبال اس کو قبر میں اور میدان حشر میں بھگتنا پڑے گا۔ تو انسان کو روئے زمین پر ایسے اعمال کرنے چاہیے اور ایسے افعال کی داغ بیل ڈالنی چاہیے کہ کل کو ہماری آنکھیں اگر بند بھی ہو جائیں تو پیچھے وہ نیک عمل چلتے رہیں تاکہ انسان کو فائدہ پہنچے، نہ کہ آدمی ایسے عمل کرے جن کا وبال انسان پر پڑتا رہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے اس دور میں سوشل میڈیا ہے۔ نوجوان فیس بک استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور انسان اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کا پاس ورڈ بھی اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی اور نہ اس کو مٹا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو اگر کسی نوجوان نے غلط چیزیں وہاں ڈال رکھی ہیں، غلط تصاویر اس میں اپلوڈ کر رکھی ہیں، تو کل کو وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو عمل وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے اور اس کو لوگ غلط استعمال کرتے رہیں گے، اور اس کا وبال اس کو قبر میں بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس سے اچھا فائدہ اٹھائے کہ دینی کام کو ترویج دینے کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال کرے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دے رکھی ہے، کوئی نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرے، احادیث وہاں لکھے، اچھی باتیں وہاں پہ لکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل وہ انسان قبر میں چلا جائے گا، لیکن پیچھے وہ چیزیں انٹرنیٹ پر محفوظ رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے ایک نوجوان آسان طریقے سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کر سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی ہسپتال نہیں بنا سکتے، مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، غریب غرباء کو گھر نہیں تعمیر کر کے دے سکتے، تو نوجوان یہ تو کر سکتا ہے کہ جس سوشل میڈیا کا وہ استعمال کرتا ہے اس کو دین کے لیے استعمال کرے، اور کل کو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ یعنی ان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ان کی طرف اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے،
ان کے سامنے اللہ جل جلالہ کی کوئی نشانی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف لپکیں، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عمل کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، غریب غربا کی خدمت کرو۔ قالا، تو کہتے ہیں الذین کفروا، کافر لوگ، للذین آمنوا، اہل ایمان کو، تو کافر لوگ اس بات کے جواب میں اہل ایمان سے کہتے ہیں انطعم من، کیا ہم اس شخص کو کھلائیں، لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ جل جلالہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اس کو۔ ہم ایسے شخص کو کیوں کھلائیں جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ ان منکرین کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، تو اس مال میں غریب غربا کا بھی حق ہے، اور وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں حقوق ہیں جو انہیں معلوم ہیں، کس کے لیے؟ سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اگر آپ کو مال دے رکھا ہے تو اس میں غریب غربا کے حقوق بھی وابستہ ہیں۔ یہ مال صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور مسلمانوں کا نظریہ مال کے بارے میں یہی ہے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے سونپ رکھا ہے، اور طریقہ کار بھی اللہ نے بتایا ہے کہ اپنی بھی ضرورت پوری کرو، غریب غربا کی بھی پوری کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ سے ہٹ کر صدقات بھی دو۔ لیکن کچھ منکرین کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ غریب غربا کی خدمت کرو، جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق غربا کی خدمت میں خرچ کرو، تو وہ عجیب و غریب بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ غریب ہے تو اسے اللہ نے غریب رکھا ہے، اگر یہ بھوکا ہے تو اسے خدا نے بھوکا رکھا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اسے امیر کر دیتا، اس کی بھوک مٹا دیتا۔ جب اس کو اللہ نے خود نہیں کھلایا تو ہم خود کیوں کھلائیں، ہم کیوں کھلائیں؟ یہ ان کا ایک باطل نظریہ تھا جو انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے تحت گھڑ رکھا تھا، اور اس طریقے سے وہ کار خیر سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ الٹا مسلمانوں کو کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ تمہاری کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے کہ تم غریبوں کو کھلاتے ہو؟ کیوں کھلاتے ہو؟ جب اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم انہیں کھلاؤ؟ تم تو اس طریقے سے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ ان منکرین کا نقطہ نظر تھا۔ مال اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی خیر دے کے کبھی شر دے کے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے کے آزماتا ہے کہ یہ مال جب اس کو ملے تو یہ تعیشات میں پڑتا ہے یا اللہ کو یاد رکھتا ہے اور لوگوں میں بانٹتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو غربت سے دوچار کر کے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا پھر شور شرابہ مچاتا ہے اور ناشکری میں پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اور یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں اللہ نے کسی کو مال زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے۔ اگر سارے ہی مالدار ہوں، سارے ہی مالکان بن جائیں تو کام کون کرے گا؟ آپ کو مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اور اگر سارے ہی مزدور بن جائیں تو کام کون لے گا؟ تو اللہ نے ایک توازن رکھا ہے کہ ایک کو کام لینے والا بنایا اور ایک کو کام کرنے والا بنایا، اور کام کرنے والے کے حقوق کام لینے والے پر اللہ نے عائد کر رکھے ہیں، اور کام کرنے والے کو امانت داری کے ساتھ کام کرنے کا پابند بنایا۔ تو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے، توازن برقرار رکھنے کے لیے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی تقسیم فرمائی۔ یہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ انہی منکرین کا قول تھا
جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے کسی کو بھوکا رکھا ہے تو اس کو دینے کا مطلب کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ پیچھے ان کا نظریہ ذکر کیا کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے، یہ سوچ رکھتے تھے کہ جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے اسے ہم کیوں کھلائیں۔ تو ان کی اس سوچ کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری سوچ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو آیت کے اس حصے کی اس طریقے سے دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ منکرین مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جو تم قیامت کی بات کرتے ہو تو بھلا بتلاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، تأخذهم، جو انہیں آ پکڑے گی، وهم يخصمون، اور وہ لڑ رہے ہوں گے، حجت بازی کر رہے ہوں گے۔ یعنی یہ انہی حجت بازیوں میں لگے ہوں گے کہ اچانک ان کو چنگھاڑ آ پکڑے گی، قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ جل جلالہ ان کی ارواح کو قبض کر لے گا اچانک۔ فلا یستطیعون توصیہ، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے۔ جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کوئی شخص بازار میں ہوگا، کوئی گھر کے باہر ہوگا، کوئی راستے میں ہوگا، تو جو شخص جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں ہی اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ اسے وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ اسے گھر لوٹنے کا موقع ملے گا، بلکہ جہاں ہے وہی اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قیامت سے پہلے بھی جن کی موت آتی ہے، کسی کو راستے میں آ جاتی ہے، کسی کو سفر کے دوران آ جاتی ہے، کسی کو مسجد میں آ جاتی ہے، کسی کو دکان میں آ جاتی ہے، کسی کو گھر میں آ جاتی ہے، تو جو گھر سے باہر ہوتا ہے جب اچانک موت اس کو پکڑتی ہے تو نہ وہ وصیت کر سکتا ہے اور نہ وہ موت سے کوئی مہلت لے سکتا ہے کہ مجھے گھر جانے دو، میں گھر کی صورتحال لے لوں پھر میری روح قبض کر لینا، نہیں، بلکہ کسی کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اور اللہ جل جلالہ بار بار یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے تاکہ انسان اس انہونی کے لیے اور اس ایک اچانک صورتحال کے لیے پہلے سے تیار رہے، اپنی تیاری پوری رکھے، تاکہ جب اسے اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ انسان اللہ کی قدرت پر یقین رکھے، عقیدہ توحید بھی سیکھے اور عقیدہ آخرت پر بھی اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کا ایمان عقیدہ آخرت پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے آگے میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ اور پھر اس کا فائدہ انسان کو عملاً یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ جو بھی کام کرے ایک لمحے کے لیے وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہے اور ہر عمل سے پہلے ایک لمحے کے لیے ضمیر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس عمل کا جواب اللہ کو کیا دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت واقعتاً ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر انسان کو اپنا عقیدہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔